بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 13 مارچ سن 624 میں لڑی گئی۔ حق و باطل کی جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 جاں نثاروں نے روزے کی حالت میں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو الٹے قدم بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان سپاہیوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 تلواریں اور دشمن کے بے شمار تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے صرف 6 زرہیں موجود تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جانثار اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے میدان میں اترے۔ ان کے سامنے کفار کے 1000 سپاہی تھے جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بے حساب جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ کفار کے ہر سپاہی کے پاس تیر، تلوار اور ذرہ موجود تھی۔ بظاہر یہ جنگ ایک طرفہ لگ رہی تھی اور جنگ سے پہلے کوئی کافر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے آپ کے حکم پر سر دڑکی بازی لگانے کا فیصلہ کیا تھا، تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت کیسے شکست دے سکتی تھی۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور میدان بدر میں خیمے گاڑ دیے۔ رسول پاک کے ہمراہ 313 سپاہی تھے اور اس وقت ان کے علاوہ زمین پر کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار سپاہیوں کے ہمراہ میدان بدر کا جائزہ لیا اور زمین پر جگہ جگہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہوئے فرمایا کہ کل اس جگہ فلاں کافر ہلاک ہوگا۔ صبح کو جنگ ہونی تھی، اس لیے انسانی فطرت کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب دونوں کی طرف فوجوں میں تھا اور اس کی وجہ سے رات کو نیند کا آنا بھی محال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا فرما دیا اور مسلمان سپاہیوں پر نیند طاری ہو گئی اور یہ ساری رات پرسکون نیند سو رہے تھے۔ مسلمانوں کو پانی کی قلت کا سامنا تھا، ان کی طرف ریت تھی اور کفار کی جگہ مٹی والی تھی جس سے مسلمان تھوڑے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرسکون نیند سلانے کے ساتھ طوفانی بارش نازل فرمائی جس کی وجہ سے کفار کے خیموں کی کھوٹیاں اکھڑ گئی اور یہ ساری رات بے چین رہے۔ بارش کے باعث ریت جم گئی اور مسلمانوں کے لیے پانی جمع ہو گیا جبکہ کفار کی جگہ کیچڑ بن گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور فجر کے وقت اپنے جانثار ساتھیوں کو نماز کے لیے اٹھایا۔ مسلمانوں نے وضو کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کی۔ پھر نبی کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمانوں میں جذبہ شہادت مزید بڑھ گیا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے نبی کریم نے دونوں لشکروں کو دیکھ کر بارگاہ خدا میں التجا فرمائی، یا اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا تھا اسے پورا فرما۔ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے جو نبی کریم کے بہت پیارے بھائی، دوست اور چچا بھی تھے۔ آپ کی بہادری اور ہمت مسلمانوں کو کامیابی دلانے کے لیے اہم ثابت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ نے کئی جنگوں میں مسلمان لشکر کی قیادت سنبھالی
رسول پاک آپ سے بے حد پیار و محبت فرماتے تھے۔ میدان بدر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار کفار کے لشکر پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے۔ نبی کریم نے اپنی مٹھی مبارک کنکریوں سے بھر کر کفار کے لشکر کی جانب پھینکی تو یہ ہر مشرک کی آنکھوں میں پڑی، جس سے کفار کے سپاہیوں کو دکھائی دینا بند ہو گیا اور کفار کی فوج دم دبا کر الٹے قدم بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی اور کفار کے 70 سپاہی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ مسلمانوں نے مشرکین کے 70 سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصاری تھے۔ رسول خدا نے ان کے جنازے پڑھائے اور تدفین فرمائی۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ ہی نہیں تھی، بلکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے لوگوں کا سخت امتحان بھی تھا۔